اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حافظ اعجاز احمد صاحب نے. آپ ڈین ہیں PKLI کے, پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے, اور یہ بڑا ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارہ جو ہے یہ بنایا گیا ہے پاکستان میں, جہاں کڈنی اور لیور کے ٹرانسپلانٹس کا بھی انتظام ہوتا ہے, غریبوں کے لیے مفت انتظام ہوتا ہے, اور دیگر جو جگر کے امراض کی برائیاں ہیں, جو بیماریاں ہیں, کڈنی سے متعلق جو بیماریاں ہیں, اس کا بھی خاص طور پہ ادارہ ہی جو ہے وہ کڈنی اینڈ لیور کا, جگر اور گردوں کے امراض. اور پھر ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے, بہت خبروں میں بھی یہ ادارہ رہتا ہے, اور کیا یعنی کہ اس ادارے کا مقدمہ کیا ہے. اب آپ لوگوں سے, سرکار سے, انتظامیہ سے کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تاکہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارہ جو بنا ہے یہ غریبوں کی اسی طرح خدمت کرتا رہے؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت چونکہ کرونا کے حوالے سے بھی بہت معاملات چل رہے ہیں, ہمیں پتہ لگا تھا, خبروں سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ PKLI نے اس حوالے سے بھی ایک وارڈ جو ہے وہ بنایا تھا, مگر غالباً آپ کے پاس گنجائش پوری ہو گئی ہے, مزید آپ مریض نہیں لے رہے ہیں, کیا حقائق کیا ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ بنیادی طور پہ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ جگر اور گردے کے امراض کے لیے خاص طور پہ بنایا گیا ایک سینٹر آف ایکسلنس ادارہ ہے, جو دسمبر 2017 میں اس کا آغاز کیا گیا. یعنی ابھی ہسپتال کی بلڈنگ نامکمل تھی لیکن اس کا آغاز کر دیا گیا اور پھر اس کی سروسز شروع ہو گئیں. یہ ادارہ بنیادی طور پہ اس اصول پہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا علاج فری کیا جائے, اور پھر جس کو جتنی بھی استطاعت ہے دینے کی اس کے مطابق وہ اخراجات اس کے برداشت کرے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پچھلے 2 سال سے زیادہ کے عرصے میں تقریباً 90% سے زائد جو لوگ ہیں ان کا علاج بالکل مفت ہوا ہے حکومت پنجاب کے خرچے سے, اور صرف 9 سے 10% لوگ بھی مختلف درجے میں انہوں نے اس کو پے کیا ہے. ٹھیک ہے. میں اس ادارے کے کاموں کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ آج سے 2 مہینے پہلے جب کورونا کی وبا کا آغاز ہوا ہے تو حکومت نے ایک کمیٹی قائم کی جس نے دیکھا کہ لاہور میں کون کون سے ہسپتال کورونا کے مریضوں کے لیے مختص کیے جائیں. تو انہوں نے پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ یعنی PKLI کو بھی کہا کہ یہ بھی ان اداروں میں سے ایک ہوگا جہاں کورونا کے مریض رکھے جائیں گے. تو ہم نے اسی وقت اپنے جو ریسورسز تھے ان کو مجتمع کیا اور ایک بہت اعلیٰ درجے کا ہم نے آئسولیشن وارڈ بنایا, تاکہ جب مریض یہاں پہ آئے اور وہ اپنے ماحول اور گھر سے کٹ جائے تو اس کو ایک صاف ستھرا اور پرسکون ماحول فراہم کیا جائے. اس میں کتنی گنجائش ہے؟ جتنے دن بھی وہ یہاں رہے جب تک کہ اس کا ٹیسٹ. اس وقت ہمارے پاس 100 کے قریب مریض داخل ہیں اور یہی ہماری اس وقت میکسیمم گنجائش ہے. اچھا. اس میں شاید ہم سٹریچ کر کے چند ایک اور بیڈز بڑھا سکیں. اگر خدا نہ خواستہ بنیادی طور پہ بات یہ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا ایک سوال کی, خدا نہ خواستہ جیسے پیک کا ذکر ہو رہا ہے, اگر یہ خدا نہ خواستہ اگلے مرحلے میں زیادہ مریض آتے ہیں تو آپ کے پاس کتنی گنجائش ہے بھائی, جو آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ سٹریچ کتنا آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سٹریچ تو ہم چند ایک ہی زیادہ لوگ اور داخل کر سکیں گے, لیکن یہ تو ایک مجموعی فیصلہ ہوگا نا. لاہور شہر میں اور بھی بڑے بڑے اسپتال ہیں, ہم بھی ہیں. اگر کوئی ایسا دیکھیں, جب قوم پہ کوئی آفت آ جائے تو پھر تو ظاہر ہے آپ جہاں بھی آپ کو جگہ ملے گی آپ مریضوں کو دیکھ بھال کی کوشش کریں گے. لیکن اگر ہم چاہیں گے کہ ہمارے مریض بہترین معیار پہ ان کا علاج ہو اور ساری سہولتیں میسر ہوں تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر ایک حد بندی ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے کہ 90% آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 برسوں میں غریب لوگوں کا, مستحقین کا علاج ہوا ہے اور بغیر کسی ان کا خرچ ہوئے, کچھ بھی ایک پائی خرچ ہوئے ان کا علاج ہوا ہے, یہ آپ فرما رہے ہیں. تو یہ رقم آپ کو سرکار دے رہی ہے یا مخیر حضرات سے بھی کچھ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کچھ چیریٹی بھی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے, تاکہ اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو؟ دیکھیے, ابھی تک تو حکومت ہی دے رہی ہے, لیکن جو اس ادارے کا بنیادی ماڈل تھا وہ یہی تھا کہ ابتدائی 3 برسوں تک تو حکومت اخراجات دے گی. اچھا. لیکن اس کے بعد ادارہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, یعنی جو پیسے دے سکتے ہیں, اپنا علاج کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں, وہ ضرور برداشت کریں, اور حکومت کچھ حصہ فراہم کرے
اور باقی جو ہے وہ مخیر حضرات سے اور ہسپتال کی سروسز سے فنڈز جو ہیں وہ جنریٹ کیے جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے یہ مستقبل کا نقشہ ہے. مستقبل کا نقشہ ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سے پہلے یہ جو ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا، بھارت جاتے تھے، سنگاپور جاتے تھے، چائنا بھی کچھ لوگ جاتے تھے اور باہر بھی جاتے تھے، تقریباً 1 کروڑ روپے سے اوپر تک کے اخراجات آتے تھے لیور ٹرانسپلانٹ میں. یہاں جو لوکل اب جو آپ کر رہے ہیں، ایک تو ڈونر کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ کیا اپنے پالیسی جو ہے آپ کے پاس ہے، قوانین کیا ہیں، اور دوسرے کتنے اخراجات آ رہے ہیں. کوئی شاید شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے امریکہ یا کینیڈا جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں PKLA میں اپنا PKLI میں اپنا علاج کراتا ہوں، تو کتنی رقم تقریباً اس پہ صرف ہوتی ہے؟ جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے فی الوقت جو اخراجات ہمارے وہ 50 سے 60 لاکھ کے درمیان ہیں. اور یہ ظاہر ہے بہت بڑی بچت بھی ہے باہر جانے سے، اور پھر جو اپنا دقت ہوتی ہے لوگوں کا اپنا خاندان سارا لے کے جانا، وہاں پہ رہائش اختیار کرنی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اگرچہ ہمارا جو ہسپتال کا جگر ٹرانسپلانٹ کا پروگرام ہے وہ اپنی پوری وسعت میں شروع نہیں ہوا. ابھی ہم نے تھوڑے ٹرانسپلانٹ کیے ہیں کیونکہ ابھی بہت سارے جو ایکوپمنٹ ہیں اور باقی ضرورت ساز و سامان ہے اس کا بندوبست ہو رہا ہے. لیکن ہم نے جو 6-7 جگر کے ٹرانسپلانٹ کیے ہیں پچھلے مہینوں میں، وہ بہت بہترین انداز میں ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور مریض جو ہیں وہ چند دنوں میں شفا یاب ہو کے اپنے گھر گئے ہیں. اور یہ 6-7 سارے کے سارے بالکل فری ہوئے ہیں. اچھا، ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ڈونر ٹرانسپلانٹ ہے وہ ہم نے جی ہاں پوری دنیا میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ جگر کے حوالے سے بھی، کڈنی کے حوالے سے بھی، وہ ڈونر کا ہے. ہمارے ہاں قوانین کے حوالے سے بھی، میں سچی بات یہ کہ جو میرے پاس آخری اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ قوانین کو بہت واضح نہیں ہے. ان دونوں حوالے سے بھی کچھ بتائیے آپ. دیکھیے، اگر میں آپ کو ذرا 10-15 سال پیچھے لے چلوں، جب 2000 سے لے کے 2010 کی دہائی تک، اور آپ سے زیادہ کون اس سے باخبر ہوگا کہ ایک عجیب قسم کی منظر تھا کہ لوگ پیسے دے کے غریبوں کا استحصال کر کے ان کے جسم کے اعضاء خریدتے تھے. میرے اپنے شہر سرگودا میں جی 50 ہزار روپے کا جی پوری دنیا میں بدنامی تھی. جی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت نے بہت اچھے طریقے سے اس پہ قانون سازی کی 2010 میں. اس میں بعد میں کچھ تبدیلیاں آئیں تو اس کے تحت یہ طے ہو گیا کہ صرف مریض کے جو سکے رشتہ دار ہیں وہی اپنا عضو دے سکتے ہیں، جیسا بہن بھائی، بیٹا بیٹی، ماں باپ، بیوی یا خامد. ٹھیک ہے. اور ابھی حال ہی میں جو اتھارٹی ہے اس نے اس قانون میں کچھ تھوڑی ماڈیفیکیشن کی ہے کہ اگر ان قریبی رشتہ داروں میں کوئی فٹ نہیں ملتا تو اس سے اگلے مرحلے میں چچا، پھپھو، خالہ، ماموں یہ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کے مرحلے میں جو فرسٹ کزنز ہیں وہ بھی اپنا عطیہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو گردوں کی سیل کا بازار تھا وہ اب ختم ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں؟ ختم تو نہیں ہوا. ایک زمانے میں عربز کتنے آیا کرتے تھے یہاں پوری دنیا میں لالچ، اور لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی لوگ کہیں دور دراز کے گاؤں میں اور محلوں میں اپنے ڈرائنگ روم میں سرجری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، مریضوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس سے عوام کو آگاہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے ایک سوال اور کرنا ہے جو گو کہ اس لیے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ جگر کے ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی ہو جائے گی. اگر لوگ اس کے مرض میں مبتلا ہیں اور آپ جاتے ہیں ہیپاٹائٹس C اور B کی وجہ سے، ہمارے یہاں کروڑوں لوگ جو ہیں، بلا مبالغہ میں اگر غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جو میرے پاس ریسرچ ہے، کروڑوں لوگ ہیپاٹائٹس سے متاثر ہیں ہمارے یہاں. تو میں ایک سوال آپ سے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ موقع فراہم کیا جائے کہ کچھ آپ کہنا چاہیں اپنے لوگوں سے، سرکار سے، کرونا کے حوالے سے یا PKLI کے حوالے سے، تو آپ ضرور فرمائیے. دیکھیے، میں تو صرف یہ کہوں گا کہ PKLI میں جو ٹیم ہے وہ اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ جو بھی قوم نے اس کو کام دیا ہے وہ کر رہی ہے. جیسے پہلے گردے اور جگر کے حوالے سے، اب کورونا کے حوالے سے. PKLI کا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ اس کی تکمیل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی بلڈنگ کچھ ابھی زیر تکمیل ہے، اس میں ایکوپمنٹ آنے والا ہے اور آپریشن تھیٹر درست ہونے والے ہیں، اور باقی بہت سارا چیزیں جو ہیں جب مکمل ہوں گی تو انشاءاللہ یہ اپنی پوری
فارم میں تقریباً 470 بیڈز پہ مشتمل ایک بڑا ہسپتال ہوگا. ٹھیک ہے, آخری سوال ڈاکٹر صاحب, آپ کی کیپیسٹی کہاں تک ہے؟ 470 پہ جب آپ چلے جاتے ہیں فل کیپیسٹی پہ, آپ روزانہ کتنے آپریشن کر سکیں گے گردے کے اور جگر کے ٹرانسپلانٹ کے؟ بس اس کا جواب دیجئے, مجھے بریک پہ جانا ہے. ہاں جی, ہم تقریباً اس کے بعد 250 سے 300 تک سالانہ گردے کے ٹرانسپلانٹ اور 100 کے قریب جگر کے ٹرانسپلانٹ کر سکیں گے. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.